اور محمد وآل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا علینا للہدی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. صلوات. عزیزان محترم، جشن ولادت صاحب الزمان کے موقع پر اس محترم، متبرک اور معزز اجتماع کے سامنے میں نے 30ویں پارے کے ایک سورے کی 2 چھوٹی چھوٹی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. 30ویں پارے میں سورہ لیل ہے جس کا نشان ہے 96، اور اس سورہ لیل کی 2 مختصر ترین آیتیں. انا علینا للہدی، اللہ فرماتا ہے ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ہدایت کریں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہماری ملکیت ہے دنیا بھی اور آخرت بھی. ایک مرتبہ ترجمے کو اور سماعت کریں، ایک مرتبہ ترجمے کو اور سماعت کریں. ان علینا للہدی، ہمارا فرض ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہمارا فرض ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کریں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کریں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یہ دنیا میری ملکیت ہے، یہ آخرت میری ملکیت ہے. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو انتشار ہے اس انتشار کا سبب ایک ہے، حق اور فرض کا تصادم. بہت دور جاؤں گا لیکن بہت آرام سے سننا. حق اور فرض کا تصادم. میرے سامنے یہ جو ہزاروں افراد تشریف فرما ہے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی حق اس معاشرے میں نہ ہو. ٹھیک ہے نا، حق تو ہے. اچھا، اور اگر حق ہے تو کیا آپ کا کوئی فرض نہیں ہے اس معاشرے میں؟ آپ کا فرض بھی ہے. تو کچھ حق ہے جو آپ کو لینا ہے، کچھ فرض ہے جو ادا کرنا ہے نا. جھگڑا کس بات کا ہے کہ ہر انسان حق لینے کے لیے تیار، کوئی بھی فرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی جھگڑا اتنا ہی تو ہے، اتنا ہی جھگڑا ہے کہ ہر انسان اپنا حق لینے کے لیے تیار، ہر قوم اپنا حق مانگنے کے لیے تیار، ہر ملک اپنا حق مانگنے کے لیے تیار، لیکن کوئی اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پروردگار نے کمال کیا، آواز دی
انا علینا للہدی، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ہدایت کریں، اور ہمارا حق یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے مالک رہیں۔ پروردگار نے پہلے اپنے فرض کا اعلان کیا، پھر اپنے حق کا اعلان کیا، تو اگر مسلمان ہو تو فرض پہلے ادا کرو، حق بعد میں مانگو، ٹھیک ہے نا؟ بھائی ساری دنیا میں حق اور فرض کا تصادم ہے۔ بھائی بہت توجہ رکھیے گا۔ انا علینا للہدی، ہم نے طے کیا ہے، ہمارا فرض ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ہدایت کے فریضے کو انجام دیں، ہم ہدایت کریں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اچھا، تو اب واسطے کے ساتھ بھی ہدایت ہے اور بلا واسطہ بھی ہدایت ہے، سنتے جانا، بہت دور لے جاؤں گا۔ اچھا، تو بلا واسطہ ہدایت کیا ہے اور واسطے کے ساتھ ہدایت کیا ہے، اسے بھی سمجھتے جاؤ۔ آدمی کا بچہ پیدا ہوا، اور جب پیدا ہوا تو اتنا کمزور ہے کہ اگر چونٹی اسے کاٹ لے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے ہٹا نہیں سکتا۔ بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ہے قرآن میں ہے، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ تو عجیب بات ہے، آدمی کا بچہ اتنا کمزور کہ اگر چونٹی کاٹ لے تو ہٹا نہ سکے، اگر بھوک لگے تو اپنی زبان سے مانگ نہ سکے غذا، ٹھیک ہے نا؟ اور مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگا، کسی نے سکھایا اسے تیرنا؟ پرندے کا بچہ انڈے سے نکلا اور اپنی غذا کی تلاش میں چل پڑا، کسی نے اسے سکھایا؟ تو اب آج تک یہ سمجھ میں نہ آیا کہ جانور کے بچے اتنے مضبوط کہ پیدا ہوتے ہی رزق کی تلاش میں چلے گئے، اور آدمی کا بچہ اتنا کمزور کہ اگر چونٹی کاٹے تو اسے ہٹا نہ سکے۔ تو مالک بات کیا ہے؟ بھائی بات یہ ہے، توجہ رہے، اسے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اشرف المخلوق کا بچہ کمزور رہے، تاکہ اس کی کمزوری کو دیکھ کر ماں رک جائے، اور ماں کے سبب باپ رکے، اور یوں ماں باپ اور بچے سے خاندان بنے، خاندان سے معاشرہ بنے، معاشرے سے ملک بنے، ملک سے انسان ترقی کرے۔ تو کمزور اس لیے بنایا کہ مضبوط معاشرہ بناؤ۔ پہنچ رہے ہو نا اس مرحلے تک جس مرحلے تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں؟ کمزور اس لیے بنایا کہ معاشرے کو مضبوط بناؤ، تمہارا معاشرہ مضبوط ہو۔ بھائی بہت توجہ رہے۔ تو اب جانور کو براہ راست ہدایت دی، اس کی فطرت میں ڈال دیا کہ وہ پیدا ہو تو تیرے، پرندے کی فطرت میں ڈال دیا کہ وہ انڈے سے نکلے تو اڑ جائے، رزق کی تلاش میں چلا جائے، جانور کی فطرت میں ڈالا وحی کی شہد کی مکھی پر، ٹھیک ہے نا؟ تو ہدایت کی فطرت کے اندر، اور انسان اما یاتینکم منی ہدن، دیکھو تمہیدیں ہیں اور بہت آہستہ کہیں جا رہا ہوں، اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو آدم کے بیٹے، سنو انسانوں، سنو، میری طرف سے تمہارے پاس مسلسل ہدایت آتی رہے گی، تو اب تم میں سے جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ بھائی توجہ رہے۔ تو اب انبیاء کا سلسلہ چلا، یہی لانا تھا، اور اب روک رہا ہوں، انبیاء کا سلسلہ چلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ہدایت کرنی تھی، جانور کی ہدایت فطرت میں رکھ دی، تمہاری ہدایت کے لیے الگ سے لوگ بھیجے، سمجھ گئے نا؟ اب ذرا اس کریم کی کریمی کو دیکھنا، ہدایت تمہاری ضرورت ہے، کہیں جا رہا ہوں، ہدایت تمہاری ضرورت ہے نا؟ اچھا، تو کیا کھانا تمہاری ضرورت نہیں ہے؟ کیا پانی ضرورت نہیں ہے؟ کیا سانس لینے کے لیے ہوا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا چلنے کے لیے اور مکان بنانے کے لیے زمین کی ضرورت نہیں ہے؟ تم نے اس کی کریمی دیکھی کہ تمہیں بعد میں پیدا کیا، ہوا پہلے پیدا کی۔ سننا اب زیادہ تمہید میں نہیں روکوں گا، لیکن یہ جملے پہنچ جائیں۔ یعنی سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے نا؟ ہوا پہلے پیدا کی، انسان کو بعد میں پیدا کیا، انسان چلا جائے گا، ہوا رہ جائے گی۔ پیاس کے لیے پانی پیدا کیا، ٹھیک ہے نا؟ پانی پہلے پیدا ہوا، پیاس بعد میں پیدا ہوئی، انسان چلا جائے گا، پانی رہ جائے گا۔ بھائی ٹھیک ہے نا؟ زمین کی ضرورت تھی غذا کے لیے اور رہنے کے لیے، زمین پہلے پیدا ہوئی، انسان بعد میں پیدا ہوا،
انسان چلا جائے گا، زمین رہ جائے گی، تو تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت، تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت۔ تو اب شان کریمی کا تقاضا یہ ہے کہ ہدایت ہو، انسان بعد میں آئے، ہدایت رہ جائے، انسان چلا جائے۔ عجیب ٹھیک ہے نا بھائی؟ اسی بات کو میرے ساتویں امام نے کہا، الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق۔ امام وہ ہے جو خلقت سے پہلے ہو، مخلوق کے ساتھ ساتھ چلتا رہے، مخلوق چلی جائے امام باقی رہ جائے۔ بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ کسی مرحلے تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا تو اب ہدایت کا انتظام ہوا، ٹھیک؟ اچھا تو اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، آرام سے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انسان آ جاتے اس دنیا میں اور صدیوں کے بعد اللہ ہادی بھیج دیتا، اچھا پھر ہادی اٹھا بھی لیتا، یعنی پہلے انسان کو ہدایت نہ ملتی، آخری انسان کو ہدایت نہ ملتی، درمیان میں ہدایت آ جاتی۔ تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ فلسفہ ہدایت بیان کر رہا ہوں۔ پہلے انسان کو اگر ہدایت نہ ملتی تو قرآن سے ایک آیت پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ تمہید سن لو، پہلے انسان کو اگر ہدایت نہ ملتی تو خدا کو چیلنج کر دیتا قیامت میں کہ پروردگار تو نے میرے پاس ہدایت نہیں بھیجی، اور اگر آخری انسان کو ہدایت نہ ملتی تو وہ بھی چیلنج کر دیتا قیامت میں کہ پروردگار میں نے تیرے احکام پر عمل اس لیے نہیں کیا کہ تو نے ہادی نہیں بھیجا تھا، ہادی تو درمیان میں آ گیا۔ اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کے آنے سے پہلے ہادی ہو، انسان چلا جائے ہادی رہے۔ بھائی ٹھیک ہے نا؟ بھائی ٹھیک ہے بھائی، یہی سبب تھا کہ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے اور پروردگار نے اعلان کر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آدم کی پیدائش سے 13,000 سال پہلے، حدیث ہے، پروردگار نے یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے، یہ اعلان کیا ہے پیدائش آدم سے کتنا پہلے؟ 13,000 سال پہلے، کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا تو اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جب بناتا، جب کہہ دیتا، یہ ہزاروں سال پہلے اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں؟ جب بنا دیتا کہہ دیتا خلیفہ ہے سجدہ کرو، یہ 13,000 سال پہلے کیا ضرورت تھی؟ تو اعلان کر کے فرشتوں میں سنجیدہ حالت انتظار پیدا کرنی تھی۔ پہنچ گئی بات؟ بھائی میں جو اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ پیغام پہنچا یا نہیں؟ بھائی 13,000 سال پہلے خلقت آدم سے اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں، طے ہو گئی نا بات؟ تو مالک یہ 13,000 سال انتظار؟ کہا کہ ہاں، بہت توجہ، بہت توجہ، 13,000 سال انتظار۔ جب بنا لیتا فرشتوں سے کہتا اسے سجدہ کرو یہ میرا خلیفہ ہے، کہا نہیں، میں 13,000 سال پہلے اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ فرشتے اس آنے والے غائب کا سنجیدگی سے انتظار کریں۔ پہلے خلیفہ کو اللہ کے آخری خلیفہ سے ملا کے دیکھ لو۔ میں لفظ بدل رہا ہوں، میں لفظ بدل رہا ہوں تاکہ میرے سننے والوں تک پیغام پہنچ جائے۔ اب اعلان ہو گیا اور آدم کے پتلے کی مٹی زمین سے مختلف مقامات سے اٹھائی گئی اور پیکر بنا۔ اچھا پیکر جب بن گیا نا تو فرشتے بھی گزرتے ہیں، ابلیس بھی وہیں سے گزرتا ہے۔ آدم بن رہے ہیں، وہ خلیفہ جو آنے والا ہے نا وہ بن رہا ہے۔ فرشتوں نے دیکھا، احترام کیا، ایک نے دوسرے سے کہا یہ اللہ کا خلیفہ ہے، ابھی خلیفہ ہوا نہیں ہے، بن رہا ہے، ٹھیک؟ اور جب ابلیس گزرا مسکرایا، طنز کیا کہ یہ مٹی جو خلیفہ بنے گی۔ بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے۔ تو خلیفہ بننے سے قبل جو حالت انتظار تھی اس میں دو رویے سامنے آئے۔ فرشتے نے سنجیدگی سے احترام کیا کہ فرشتہ آنے والا ہے، ابلیس نے مذاق کیا۔ بھائی توجہ رہے۔ تو اب آج بھی یہی دو رویے ہیں، جو سنجیدگی سے انتظار کرے وہ فرشتوں کا پیرو، جو مذاق اڑائے وہ ابلیس کا پیرو ہے۔
گیا نا, پہنچ گئی نا بات, وہ پیغام میرے سننے والوں تک پہنچ گیا نا, جس پیغام کو سننے والوں تک آج میں پہنچانا چاہ رہا تھا. تو اب سلسلہ ہدایت کا آغاز ہوا. آدم آئے, نوح آئے, ابراہیم آئے, موسیٰ آئے, عیسیٰ آئے. بھائی سنتے جاؤ, اسے کہ دلیل فراہم کرنی ہے. اور ابھی تھوڑا سا وقت ہے. آدم خصوصیت لے کے آئے, نوح کے پاس خصوصیت تھی. اچھا نہیں, ٹھہر جاؤ. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, بڑی مشہور شخصیت ہے بر صغیر کی. انہوں نے فارسی میں کتاب لکھی جس کا نام ہے سر الشہادتین. اچھا, اردو میں اس کا ترجمہ اویلیبل ہے, آپ کے شہر میں بھی اس کتاب کا ترجمہ موجود ہے. سر الشہادتین, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. وہ یہ لکھتے ہیں کہ 1,00,000, دیکھو ختم نبوت کا فلسفہ, 1,23,999 نبیوں میں جو بھی صفتیں تھیں, پروردگار نے آخری نبی میں ان سب صفتوں کو جمع کیا. اب میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں نے تو نہیں کہا, یہ کس نے کہا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ 1,23,999 نبیوں میں جو بھی اچھی صفتیں تھیں نا, ظاہر اچھی ہوں گی نبیوں میں, تو جو بھی اچھی صفات حسنہ تھیں وہ سب جمع تھیں خاتم النبیین میں. ٹھیک, اس کے بعد انہوں نے جو لکھا ہے نا, وہ ان کی زندگی کا ریسرچ پیپر ہے, اور وہی تو ہدیہ کروں گا سننے والوں کو. لکھا انہوں نے کہ ساری صفتیں تو دے دیں نبیوں کی, لیکن شہادت کو روک لیا. ٹھیک, یہاں لانا تھا نا مجھے سننے والوں کو. شہادت کو اللہ نے روک لیا, اس لیے کہ اگر آخری نبی کو شہید کروا دیتا, ٹھیک, تو نیا نیا اسلام تھا, اسلام کا روب, اسلام کا جلال, اسلام کی شوکت تباہ ہو جاتی. تو شہادت تو رہ گئی نا. کہا نہیں رہی. وہ لکھ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, جن بزرگ نے اس تھیسس کو لکھا ہے ان کا نام اور ان کی کتاب کا نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, لیکن یہ تھیسس سنتے جاؤ, اس کے بعد میری طرف سے ایک جملہ اور وہ ہدیہ ہوگا. اچھا, تو ساری صفتیں پیغمبر میں ہیں, ہمارے نبی میں, شہادت نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو یہ رتبہ شہادت والا نہ دے؟ اگر دے اسلام کا روح خراب ہوتا ہے, اگر نہ دے رسول میں کمی رہ جاتی ہے. تو کہنے لگے شہادت کی 2 قسمیں ہیں, ایک خاموش شہادت, پوشیدہ شہادت ظاہر کے ذریعے, دوسری علانیہ شہادت تلوار کے ذریعے, ہے نا. اچھا بھائی, سری شہادت, انہوں نے یہ لفظ لکھا, شہادت سری, پوشیدہ شہادت, اور شہادت جہری, علانیہ شہادت. تو کہنے لگے کہ پروردگار نے رسول کو نعوذ باللہ ناقص نہیں چھوڑا. کیا کیا؟ یہ دونوں شہادتیں دی. شہادت سری دی حسن کو, اور شہادت جہری دی حسین کو. بس یہی میں مجھے لانا تھا, مجھے اپنے سننے والوں کو یہی لانا تھا, خدا کی قسم. اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو اب میں کہوں گا, لیکن پھر سن لو. ایک ہے پوشیدہ شہادت, چپکے سے زہر دے دیا, ٹھیک, وہ حسن کو مل گئی, ہے نا. اچھا, ایک ہے علانیہ شہادت, کہ انسان تلوار سے قتل ہو جائے, وہ رسول کے دوسرے نواسے حسین کو مل گئی. تو کیا کہا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ حسن کی شہادت محمد رسول اللہ کی شہادت. یہی تو کہا نا بھائی, یہی تو کہا نا کہ رسول کو ناقص نہیں چھوڑا اللہ نے, رسول کو ناقص نہیں چھوڑا. ساری صفتیں انبیاء کی اللہ نے رسول کو دے دی. یہ شہادت بچی تھی تو وہ بھی اس طریقے سے دی کہ آدھی حسن کو دے دی, آدھی حسین کو دے دی. تو اب اتنا تو تم نے کہا, توجہ رہے, کہ حسن کی شہادت محمد کی شہادت, حسین کی شہادت محمد کی شہادت. تو اب اتنا اور بھی تو کہو کہ حسن کا قاتل محمد کا قاتل. ٹھیک ہے نا. بھائی بہت سیدھی بات ہے, بہت سیدھی بات ہے جو اپنے محترم سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. بھائی جب تم مان رہے ہو کہ حسن کا شہید ہونا محمد رسول اللہ کا شہید ہونا ہے, اور حسین کا شہید ہونا محمد رسول اللہ کا شہید ہونا ہے, تو پھر یہ بھی تو مانو نا کہ حسن کا قاتل محمد رسول اللہ کا قاتل ہے.
حسین کا قاتل محمد رسول اللہ کا قاتل ہے، تو قتل حسن کو قتل محمد سمجھا، قتل حسین کو قتل محمد سمجھا، تو تم تو مان لو کہ یہ محمد ہے، اور ہم اگر کہیں اولنا محمد تو اعتراض ہو جائے۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تو اب میں خلاصہ کر رہا ہوں، بھائی سننا، یہ خلاصہ سر الشہادتین میں ترجمے میں دیکھ لینا، اردو ترجمے میں کیا کہا؟ آدم سے عیسیٰ تک جتنی بھی صفتیں دی تھیں پیغمبروں کو، وہ سب سمیٹ کے محمد میں جمع کر دوں، یہی ہے نا؟ حد یہ ہے کہ شہادت جو نہیں ملی وہ بھی محمد رسول اللہ کو حسنین کے ذریعے مل گئی۔ اب میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں پورے عالم اسلام سے کہ اللہ نے نوح کو طویل عمر دی اور عیسیٰ کو غیبت دی، تمہارے محمد میں یہ دونوں صفتیں ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ناقص ہے، اور اگر ہے تو بتاؤ وہ کون ہے جسے دے کے محمد کو عمل بنا لیا اللہ نے؟ توجہ، بہت توجہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب طول عمر جو نوح کو ملی تھی، غیبت جو عیسیٰ کو ملی تھی، وہ آخری بیٹے کو دے دی تاکہ خاتمیت پر حرف نہ آنے پائے۔ کہنے لگے کہ بھئی اتنی لمبی عمر، خدا کی قسم عجیب دوہرا معیار ہے مسلمانوں میں، جملہ سننا، مسلمانوں میں عجیب معیار، دوہرا معیار۔ کہنے لگے اتنی لمبی عمر، 1000 سال کا مہدی، تو بھائی میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں، بھائی عیسیٰ کی زندگی پہ یقین ہے یا نہیں؟ 2000 سال کا عیسیٰ؟ بہت توجہ رکھنا، بھائی 1000 سال کے مہدی پہ اعتراض ہے، 2000 سال کے عیسیٰ پر 25 دسمبر آج ہی تو گزرا ہے نا بھائی، بہت سامنے کی بات، بہت سامنے کی بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ بھائی آج ہی تو یہ تاریخ گزری نا 25 دسمبر کی، تو 2000 سال کے عیسیٰ پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ کیسے زندہ ہیں، ہے نا؟ 1000 سال کے مہدی پر سب کو اعتراض ہے۔ تو میں نے کب کہا کہ میرا امام ملک الموت سے کشتی لڑ کے زندہ ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا، اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے، میرا دعویٰ یہ کہ اس کے اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے۔ اللہ نے، میرے اللہ نے، اس کے اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے۔ اور اب سنو، اور جملے کو قیامت تک کے لیے ذہن میں رکھنا، علی سے حسن عسکری تک چیلنج کر رہا ہوں، علی سے حسن عسکری تک 11 گزر گئے نا، کوئی اپنی طبعی موت سے مرا نہیں مرا نا۔ اصول کافی میں محمد ابن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور حدیثی کتاب ہے، اور فرقہ امامیہ میں معتبر ترین کتاب حدیث کی اصول کافی، اس میں ایک چیپٹر ہے کتاب الحجت میں، لا یموتن الا باختیارہم، آل محمد کو موت نہیں آتی، اپنی مرضی سے مرنا چاہے تو مر جاتے ہیں، مرنا چاہتے ہیں تو مر جاتے ہیں۔ یہی تو سبب ہے کہ علی تلوار سے مارے گئے، حسن زہر سے مارے گئے، حسین تلوار سے مارے گئے، سید سجاد زہر سے مارے گئے، سلسلہ چلا یا تلوار یا زہر۔ تو اب اللہ کو اسے بچانے کے لیے جو غائب ہے کسی خاص کام کی ضرورت نہیں ہے، فقط تلوار اور زہر سے بچا لینا ہے۔ بہت آسان کیا ہے میں نے مرحلے کو بہت آسان کیا ہے۔ اللہ کو کسی اضافی کام کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس میں روح پھونک دے، کچھ کر دے، نہیں، اسے صرف اتنا کرنا ہے کہ اسے تلوار سے اور زہر سے بچا لے، اسی کا نام غیبت ہے۔ میں واضح کروں گا اور چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والوں کا کچھ وقت فلسفہ غیبت میں صرف ہو جائے، لیکن جملے سننا، زندہ ہے، اور جسے اللہ زندہ رکھے وہ اللہ کی آیت ہے۔ نہیں، میں ذرا اور بڑھا رہا ہوں بات کو، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بات کو ذرا سا اور بڑھا رہا ہوں۔ دیکھو، جو بھی ذرا سا ایب نارمل ہو نا، عام انسانی ڈگر سے ہٹ کے ہو، وہ اللہ کی آیت ہے۔
کیا بھول گئے؟ مریم سلام اللہ علیہا نے کہا بھئی یہ 25 دسمبر کے حوالے سے انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ جبریل سے کہہ رہی ہیں جناب مریم سلام اللہ علیہا، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے مس نہیں کیا، ولم اکو بغیہ، میرا کردار بے عیب ہے۔ قال کذالک، جبریل نے کہا مریم ہوگا ویسا ہی جیسا اللہ نے کہا ہے۔ قال ربک ہوا علی ہین، تمہارے رب نے کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں ایک کنواری کے بطن مطہر سے بیٹا پیدا کر دوں۔ ہوا علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس، ہم بغیر باپ کے اس بیٹے کو اپنی آیت بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ عیسیٰ اللہ کی آیت۔ کون ہے عیسیٰ؟ جبی نے نور محمد پر آئے ہوئے پسینے کا ایک قطرہ۔ اور محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ دیکھو اب اس سے زیادہ وضاحت پھر سننا بھائی، ظاہر ہے بزرگ تو سب جانتے ہیں، میں تو اپنے نوجوان دوستوں کو پیغام دے رہا ہوں۔ بھائی کچھ یاد ہے کہ جب نور محمد خلق ہوا تھا تو ہزاروں سال وہ نور محمد رکوع میں رہا، اور رکوع میں جو ہزاروں سال گزرے تو نور محمد کی جبین مبارک سے، پیشانی سے، جسم کی نہیں نور کی پیشانی سے جو پسینے کے قطرے ٹپک ٹپک کے گرتے رہے، اللہ نے ان قطروں کو نبی بنایا۔ ٹھیک، اللہ نے ان قطروں کو نبی بنایا۔ تو عیسیٰ اللہ کی آیت۔ ٹھیک، کون؟ محمد کے پسینے کے قطرے۔ ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ایک آیت اور سنتے جاؤ۔ آیت حضرت عزیر علیہ السلام، سورہ بقرہ کے آخری چیپٹر میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک اپنے گدھے پہ بیٹھے ہوئے ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اچھا، بستی برباد تھی۔ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها انا یحیی اللہ هذه الموت انا یحیی اللہ هذه بعد موتها۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ آیت اگر پہنچ گئی میرا مشن مکمل ہو گیا۔ تم نے سنا ایک نبی تھا جو گزر رہا تھا ایک بستی کے سامنے سے، وہ بستی تباہ ہو چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، کھنڈر بن چکی تھی، اس میں کوئی نہیں تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب تو کوئی بھی زندہ نہیں ہے اس بستی کا، اللہ کیسے اٹھائے گا ان بستی والوں کو؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام۔ بس نبی کے دل میں خیال آنا تھا کہ اللہ نے اس نبی کو 100 سال کی موت دے دی۔ بھائی سننا، دیکھو یہ ہے جلال الہی، اس نبی کو 100 سال کی موت دے دی، ثم بعثہ، اور پھر اس نبی کو اللہ نے اٹھایا 100 سال کے بعد، اور کہا کم لبثت، بھائی کتنی دیر مرے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نبی نے کہا کہ میں پورے ایک دن مرا رہا یا آدھا دن؟ قال بل لبثت 100 عام، سنو ایک دن مرے نہیں رہے، 100 سال مرے رہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، ذرا دیکھنا، اپنے کھانے کو دیکھنا، اپنے پانی کو دیکھنا، دونوں تازہ ہیں۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے اس گدھے کو دیکھنا جس پہ سوار تھے، یہ سڑ گیا یا نہیں؟ یعنی عجیب مرحلہ ہے فکر کا، جس چیز کی فوری ضرورت تھی، بھائی کھانے کی فوری ضرورت تھی، اسے محفوظ رکھا، پانی کی فوری ضرورت تھی، اسے محفوظ رکھا، اور گدھے کی فوری ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے پاؤں پہ بھی چل سکتے تھے، وہ سڑ گیا۔ تو جسے چاہے محفوظ رکھے، جسے چاہے محفوظ رکھے، جسے چاہے سڑنے دے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ گدھا 100 سال نبی کے پہلو میں رہا، بھائی بہت سیدھی قرآن ہے نا، قرآن ہے، لیکن چونکہ فوری ضرورت نہیں تھی، اس گدھے کی فوری ضرورت نہیں تھی، اسے ضائع ہو جانے دیا،
اور پانی کو محفوظ رکھا، کیونکہ جب نبی 100 سال کے بعد اٹھے گا اسے پیاس محسوس ہوگی۔ کھانا محفوظ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو کھانے کی ضرورت ہوگی۔ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں انسانوں کے سامنے اپنی آیت بنا کے پیش کریں۔ بھائی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں کہ فقط نبی آیت نہیں ہے، نبی کا ماحول بھی آیت ہے، اس ماحول میں کھانا بھی محفوظ، پانی بھی محفوظ۔ تو مجھے کہنا یہی ہے کہ جو نبی کے پسینے کا قطرہ ہو، اگر اس کا ماحول آیت بن سکتا ہے تو جو نبی کے خون کا قطرہ ہو، کیا اس کا ماحول آیت نہیں ہوگا؟ بس بس میں نے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں کسی دقیق مرحلہ فکر کو پیش نہیں کیا، بہت آسانی سے گزرنا چاہ رہا تھا۔ تو اب ایک غائب ہے، اس کا ماحول آیت، وہ خود آیت، جہاں جائے وہ جگہ آیت بن جائے۔ سمجھ گئے نا؟ اب پھر سوچنے لگے کہ بھائی جب ظاہر کرنا تھا اس میں بنا دیتا، یہ بنا کے انتظار کیوں کروا رہا ہے نا؟ تو اب ایک جملہ سننا، اور فلسفہ غیبت سمجھا چکا کہ یہ غائب کیوں ہے، اس لیے کہ یہ مارے جاتے ہیں آل محمد یا تلوار سے یا زہر سے، تیسری کوئی ترکیب نہیں ہے انہیں مارنے کی، ٹھیک ہے نا؟ تو انہیں تلوار سے اور زہر سے بچا دیا، یہ غیبت کا فلسفہ۔ لیکن نہیں، ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤ تو وہ بیٹا ہی کیا جس کی دلیل باپ کے جملے سے فراہم نہ ہو۔ صفین، سننا صفین کی رات تھی، دیکھو اب میں تھیسس دے رہا ہوں اور اس تھیسس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا۔ صفین کی رات تھی اور پوری رات علی نے ایک تلوار چلائی جنگ صفین میں، اور علی کا بہادر دوست مالک اشتر وہ بھی تلوار چلاتا رہا۔ سب کو معلوم ہے واقعہ سب کو معلوم ہے، فقط اشارہ کروں گا۔ دوسرے دن جب علی کے کشتے گنے گئے اور مالک اشتر کے کشتے گنے گئے تو صرف ایک کا فرق تھا، مالک اشتر نے ایک کم مارا، علی نے ایک زیادہ مارا۔ اچھا، مالک اشتر کے دل میں ناز پیدا ہوا کہ میں اپنے مولا سے قریب آ گیا، بس اس ناز کا پیدا ہونا تھا۔ عجیب مرحلہ ہے، اس ناز کا پیدا ہونا تھا۔ مالک اشتر نے منہ سے نہیں کہا، اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میرے مولا نے کل ایک مجھ سے زیادہ مارا ہے، دل میں خیال پیدا ہوا۔ بوڑھے علی کہا، مالک اشتر تم جب تلوار چلا رہے تھے تو کیا پشتوں کو اور سلبوں کو دیکھ کے چلا رہے تھے؟ کیا پشتوں کو اور سلبوں کو دیکھ کے تلوار چلا رہے تھے؟ کہا، یا امیر المومنین یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پشتیں دیکھوں، سلب دیکھوں، اسلاب دیکھوں؟ میں نے تو بس جو سامنے آ گیا اسے میں نے مار دیا۔ کہا، سنو میری تلوار نے جو سامنے آئے تھے نا سپاہی، ان کی 70 پشتوں تک دیکھا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو جائے گی۔ میری تلوار نے یا میں نے، دونوں جملے موجود ہیں، 70 پشتوں تک دیکھا۔ اگر 70ویں پشت میں کوئی محب اہل بیت موجود تھا، کوئی مومن موجود تھا، تو میں نے تلوار ہٹا لی۔ اب میں علی کا فلسفہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، بھائی سننا، بڑا نازک مرحلہ ہے۔ علی نے فریق مخالف کی 70 پشتیں دیکھی، اور اگر 70ویں پشت میں کوئی مومن تھا تو 69 کافر برداشت کر لیجیے۔ بس میرے دوستو، فلسفہ پہنچ گیا، علی کا فلسفہ پہنچ گیا۔ بھائی یہی تو تھیسس تھا آج کی گفتگو کا۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی تھا کہ 70ویں پشت میں ہے مومن، تو 69 کون ہے؟ کافر۔ 69 کافر برداشت کیے ایک مومن کے لیے۔ علی کی نگاہ میں مومن اتنا قیمتی ہے۔ سمجھ گئے؟
بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی غائب ہے غائب ہے. اب سنو کہ کیوں غائب ہے, سنو کہ کیوں غائب ہے. بھئی یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو علی, پھر دوہرا رہا ہوں, علی نے 70 پشتوں تک دیکھا. 70ویں پشت میں مومن تھا, تلوار ہٹا لی. 69 کافر برداشت ہے ایک مومن کے وجود کے لیے. ٹھیک. اچھا سنو, سارے عالم اسلام نے, فرقے کے بغیر کہہ رہا ہوں, جہاں جہاں مہدی کی حدیث لکھی ہے نا, مہدی آئے گا, سب نے لکھا ہے کہ مہدی کسی کافر کو چھوڑے گا نہیں. بس بس تقریر ختم ہو رہی. کیا لکھا سارے علماء نے, کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جس نے بھی مہدی کے بارے میں حدیثیں لکھی, رسول کی حدیث لکھی کہ مہدی کسی کافر کو چھوڑے گا نہیں. تو اب مہدی کو انتظار کرنا ہے کہ کافروں کے صلبوں سے مومن نکل آئے, اور خالص کافر رہ جائے تو تلوار اٹھاؤ, ورنہ غیبت رہے گی. عجیب مرحلہ فکر ہے. تو وہ انتظار کر رہا ہے, وہ انتظار کر رہا ہے کہ کافر صلبوں میں جتنے بھی مومن ہیں وہ دنیا میں آ جائیں, پھر میں کافروں پہ تلوار اٹھاؤں. تو جب تک مہدی ظاہر نہ ہو, خروج نہ کرے, ظہور نہ کرے, یقین کرو کہ ابھی مومن اور منافق مشترک ہیں. بہت دقیق مرحلے فکر میں لے آیا ہوں میں, اور اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت نہیں دوں گا. جب تک ظہور مہدی نہ ہو, سمجھو کہ کافروں کے صلبوں میں مومن ہیں, اور جب مہدی کا ظہور ہو جائے سمجھ لو کہ اب بانج ہو گئی ارحام, اور ختم ہو گئے اسلاف کافروں کے, اور اب ان میں کوئی ایمان والا نہیں ہے. تو وہ انتظار کر رہا ہے کہ کافروں کے صلبوں سے مومن آ جائے. بھائی بات تو پہنچ رہی ہے نا. اب یہیں سے اپنے سننے والوں کو 2 دقیقوں کے لیے انگیج کروں گا. اس کا انتظار اور ہے, ہمارا انتظار اور ہے. کسی بہت بڑے مرجع تقلید نے سفر عراق و ایران کے درمیان مجھے بلوایا تھا, اور مجھ سے کہا کہ طالب جوہری سنو, میں اب زیادہ زندہ نہیں رہوں گا. پاکستان کے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا, اور یہ کہنا کہ اب ظہور امام میں بہت زیادہ دیر نہیں ہے, اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ امام کو چہرہ دکھلا سکے. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ انتظار کی 2 قسمیں ہیں. وہ انتظار کر رہا ہے کہ کافر صلبوں سے مومن نکل آئے, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ولی امر مسلمین مرجع شیعہ جہاں حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی الامام الخامنئی بلند تر سلام. بس میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی, تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. لیکن انتظار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیارت پڑھی چلے گئے. انتظار کا مطلب اپنے کو اس قابل بناؤ, اپنے کو اس قابل بناؤ کہ جب امام ظہور کرے تو اسے اپنا چہرہ دکھا سکو. یہی سبب ہے کہ روایات آل محمد میں 27,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ ظہور سے پہلے کیا ہوگا. 27,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں, اور خدا کی قسم حقانیت مذہب امامیہ کے لیے کافی ہے. بس میری تقریر تمام ہو گئی. کیا بھول گئے کہ میرا علی کہہ رہا تھا سیاتی علی الناس زمان یرتفع فیہ الفاحشہ ولا تسنى. ایک زمانہ آنے والا ہے, اس امت پہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ فحشاء و منکر عام ہو جائے گا, ولا تسنى, اور نئی بدکاریاں ایجاد ہوں گی. کب دیکھ رہا تھا میرا علی تمہارے معاشرے کو, ہے نا. وَيُطَفَّفُ بِالْمَكَائِلِ والموازین, تاجر اپنی تجارت میں دیانتدار نہیں ہوگا. وَيُسْتَخَفُّ لِحُدُودِ الصَّلَاةِ, اس زمانے میں نماز کے اول وقت کا کوئی احترام نہیں کرے گا. ٹھیک. وَيُسْتَحَلُّ الْخَمْرُ بِالنَّبِيذِ وَالرِّشْوَةُ بِالْهَدِيَّةِ وَالْأَمَانَةُ بِالْخِيَانَةِ. لوگ مسکرات پیئیں گے یہ کہہ کر کے جائز ہے, لوگ رشوتیں لیں گے یہ کہہ کر کے ہدیہ ہے, اس میں حرج کیا ہے. لوگ خیانت کریں گے یہ کہہ کر کہ ارے یہ تو عین امانت داری ہے. وَيُحَجُّ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, اور زمانہ آ رہا ہے کہ لوگ اللہ کے لیے حج پہ نہیں جائیں گے. الاغنیاء للنزہۃ, سرمایہ دار جائے گا تفریح کے لیے,
والاوساط للتجارہ، متوسط لوگ جائیں گے تجارت کے لیے، والفقراء للمسنہ، اور غریب جائے گا مانگ کے کھانے کے لیے۔ دیکھ رہے ہو مزاج؟ کوفے کے منبر سے میرے علی نے 1000 سال پہلے کہا، آج ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور آواز دی میرے علی نے، اذا ضیعت امت و محمد علی مصطفیٰ الصلوات، سنو میرے بیٹے مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب رسول کی امت نماز کو ضائع کر دے گی۔ واتبعوا الشہوات، لوگ اللہ کے اتباع نہیں کریں گے، اللہ کی پیروی نہیں کریں گے، خواہش نفس کی پیروی کریں گے۔ اور سنو گے، شریب القہوات، نئے قہوے کے مشروب یاد ہو جائیں گے اور ان کا رواج ہو جائے گا معاشرے میں۔ اور سنو گے، واستشعروا شتم الآباء والامہات، اور لوگ بات چیت میں ماں کی اور باپ کی گالیاں دیا کریں گے۔ فحینئذ، علی بول رہا ہے، بس تقریر تمام ہو گئی۔ فحینئذ عُوسِرَتِ السماوات، یہ وہ زمانہ ہوگا جب آسمانوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہوگی اور لوگ آسمانوں میں جانے لگیں گے۔ فَيَكُونُ الْمَطَرُ غَيْظًا وَالْوَلَدُ غَيْظًا، اس زمانے میں بارشیں رک جائیں گی اور اولاد بدتمیز ہو جائے گی۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ، جب ایسا زمانہ آ جائے، فَيَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْأُسْبُوعِ وَالْأُسْبُوعُ كَالْيَوْمِ۔ دیکھو علی کے علاوہ خدا کی قسم کوئی نہیں کہہ سکتا تھا جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آسمانوں کی طرف جانے لگے، جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آسمانوں کی طرف جانے لگے، تو اس زمانے میں 1 سال 1 مہینے کے برابر چھوٹا ہو جائے گا، اور مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ کیا کثرت اشغال نے تمہارے وقتوں پر وہ پابندیاں نہیں لگا دی؟ کیا احساس نہیں ہے کہ سال کتنی جلدی آیا اور کتنی جلدی گزر گیا؟ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ علی کا پیغام ہے اور اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد فرمانے لگے، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ تُعْظَمُ الْأَهِلَّةُ، جب وہ زمانہ آ جائے تو رویت ہلال میں بڑے اختلاف ہوں گے، کوئی کہے گا پہلی کا چاند ہے، کوئی کہے گا دوسری کا چاند ہے۔ بس بھائی علی بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آواز دی، نساؤہم کاسیات عاریات متبرجات فی جہنم خالدات، اس زمانے کی خواتین لباس میں ہوں گی مگر لباس کے بغیر ہوں گی۔ خدا کی قسم علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اور سنو، یاتون علی المیائر، اور اس زمانے کے مرد جب مسجدوں پہ آیا کریں گے تو تیز گھومتے ہوئے پہیے کی سواری پہ سوار ہو کے آیا کریں گے۔ دیکھ رہے ہو علی کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہے؟ اور بتاؤں، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ فَإِذَا قَدُرَ بَاتَ عَلَى طُهْرٍ، اگر تم اس زمانے میں باقی رہو تو اپنی کوئی رات طہارت کے بغیر نہ گزارو۔ بس میرے دوستو میری تقریر تمام ہو گئی۔ اگر اس زمانے میں باقی رہو تو اپنی کوئی رات طہارت کے بغیر نہ گزارو، اس لیے کہ اصبح سالما ویمسی دفینا، وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ صبح کو ملو گے انسان صحیح و سالم ملے گا، شام کو خبر گیری کرو گے معلوم ہوگا دفن ہو گیا، اور شام کو اس سے ملو گے صحیح و سالم ملو گے، جب صبح کو پوچھو گے معلوم ہوگا کہ وہ دفن ہو گیا۔ وَأَسْتُكُمْ إِنِ اتَّعَظْتُمْ، بھائی سننا، میری تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ علی کہہ رہے ہیں، میں نے نصیحت کی اگر نصیحت کو قبول کرو، میں نے واعظ کیا اگر واعظ کو قبول کرو، میں نے تمہیں مستقبل بتلا دیا اگر مستقبل جاننا چاہو تو بھائی ہم اگلے دن کی بات نہیں بتا سکتے، اور علی 1000 سال بعد کی بات بتا رہا ہے، تو جب تم علی جیسے نہیں بن سکتے تو نبی جیسے کیسے بن جاؤ گے؟ بس میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ کمیل ابن زیاد نخی کا مقبرہ نجف میں موجود ہے، کوفہ اور نجف کے درمیان۔ یہ میرے آخری جملے ہیں اور اب میں نے اپنی تقریر ختم کی۔ کمیل کا مقبرہ کہاں ہے؟ نجف اور کوفے کے درمیان، محلہ کمیل اس کا نام بھی ہے۔ اچھا، ایک دن علی کمیل کے ساتھ گھوم رہے تھے اس علاقے میں، کہا کمیل تمہیں ایک رات کی بات بتاؤں؟ کہا امیر المومنین بتلائیں، مولا بتلائیں۔ کہا سنو کمیل، یہاں تم دفن ہو جاؤ گے۔ دیکھو میرا علی کہہ رہا ہے یہاں تم دفن ہو جاؤ گے،
کہا مولا یہ جگہ تو آپ کی قبر سے بہت دور ہے. کہا مت گھبراؤ مت گھبراؤ کمیل، ایک دن یہ قبر میری قبر سے نزدیک ہو جائے گی. کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے، کیا جائے گی؟ کہا نہیں، تمہاری قبر اور میری قبر کے درمیان تبنا قصور، بڑے بڑے محلات بنیں گے، عالیشان فرش ڈالے جائیں گے، بڑے عجیب و غریب پردے ہوں گے. وفی کل بیت مرآت، اور ہر گھر میں ایک شیشہ لگا ہوا ہوگا. ینظر فیہا القریب والبعید، اور اس شیشے میں دور اور نزدیک کی چیزیں نظر آئیں گی. بھیا یہی پیغام تھا، اور گفتگو کو اس مرحلے پہ تمام کر رہا ہوں کہ یہ جو علامات دی ہے نا آل محمد نے، یہ جو علامات دی ہیں، ان علامات کا مقصد یہی ہے کہ انہیں حاصل کرتے رہو، انہیں پڑھتے رہو، ان کو ہر آن نگاہ میں رکھو، اور دیکھو کہ تم کتنے اچھے ہو، کتنے اچھے بن سکتے ہو. بس میری تقریر تمام ہو گئی. تو اب ساری ملت اسلامیہ سے ایک جملہ کہوں گا اور سننے والوں سے اجازت لے لوں گا کہ بھائی میں بھی انتظار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ وہ پیدا ہو چکا. آخری جملہ ہے تقریر کا، آخری جملہ. انتظار ہم بھی کر رہے ہیں، کس کا؟ جو پیدا ہو چکا. انتظار دوسرے مسلمان بھی کر رہے ہیں، کس کا؟ جو پیدا ہوگا. بھائی تو انتظار کیوں کر رہے ہو؟ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی اجماع سے بنا لو. بس تقریر تمام ہو گئی. اب مجھے کچھ نہیں کہنا، یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے. بھائی انتظار میں ہم بھی ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ نس مل چکی ہے کہ وہ آئے گا، لیکن تمہاری تو مجبوری نہیں ہے. تو تم کیوں انتظار کر رہے ہو؟ اجماع سے بنا لو. کہا کہ نہیں، ہم اجماع سے تو نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اسے اللہ بھیجے گا. تو جب 12ویں کو اجماع سے نہ بنا سکو تو پہلے کو کیسے اجماع سے بنا لو گے؟ تقریر تمام ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. پروردگارا اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارا ہمیں کامل الایمان فرما، پروردگارا ہمیں منتظرین امام زمانہ میں شمار فرما.